الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، پچھلی مجلس میں اذان کے متعلق بہت اہم مسائل ہم نے سنے تھے۔ اس مجلس کا کچھ حصہ آج سن لیجیے۔ آگے آتا ہے کہ مؤذن کسے بنایا جائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ سنیے کہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ مؤذن ایسا شخص ہونا چاہیے جو باشرع، امانت و دیانت سے متصف اور تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہو۔ مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جو شریعت کا پابند ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انصاری حضرات سے فرمایا کہ تم اپنا مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا جو تم میں سب سے افضل ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو یہ وصیت فرمائی کہ تم اپنا مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا جو تم میں سب سے افضل ہو، سب سے افضل، اعلیٰ ہو۔ آگے سنیے کہ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ضامن ہے، یعنی نماز امام اس کا ضامن ہے، اور مؤذن امین ہے۔ اللہ تعالیٰ امام کو سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور مؤذن کو دامن عفو میں جگہ مرحمت فرمائے۔ دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن حضرات کو کہ امام ضامن ہوتا ہے، مؤذن امین ہوتا ہے، اور اللہ پاک امام جو بھی ہو اس کو ہمیشہ سیدھی راہ پہ رکھے، بھٹکنے سے بچائے، اور مؤذن حضرات کو اللہ پاک اپنی رحمت میں لے لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں مؤذن کون لوگ ہیں؟ کہیں دور سے آئے ہوں گے، کسی قبیلے کے، کسی جگہ کے گورنر ہوں گے یا بڑے ہوں گے۔ ان کو پوچھا قیس بن حازم کو کہ آپ کے یہاں مؤذن کن لوگوں کو بناتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے جواب دیا کہ زیادہ تر مؤذن یا تو غلام ہے ہمارے یہاں یا تو آزاد کردہ مولا ہے۔ یعنی ہمارے علاقے میں مؤذن وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے، جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ زیادہ تر غلام لوگ ہوتے ہیں بیچارے کو جس کو کچھ نہیں آئے وہ مؤذن۔ ہمارے یہاں پورے ہندوستان میں مؤذن کا معیار یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں آئے وہ مؤذن، جو بالکل غریب ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہ ہو، بیوی بھی نہ ہو، جو بیچارہ اکیلا مسجد میں زندگی گزارتے وہ مؤذن۔ چاہے اس کی اذان صحیح ہو یا نہیں، اس کو کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں صرف اذان 5 وقت کی دے دینی چاہیے، مسجد چاہے صاف ہو یا نہیں ہو، بس مؤذن ہو گیا۔ دیکھیے یہی ہے۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض علاقوں کے حالات بھی ایسے، غلام ہے بھائی زیادہ تر، یا تو آزاد کردہ مولا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اس سے سنا۔ اب کیا فرماتے ہیں آگے؟ اذان تو اتنی شرافت کی چیز ہے کہ اگر مجھے خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے یہ خلافت کی مصروفیت نہ ہوتی، میں امیر المومنین نہ ہوتا تو میں 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیا کرتا، میں ہی اذان دیتا۔ اتنی اہم عبادت اور اتنا بڑا درجہ ہے اذان دینے کا، مؤذن اذان دینے کا۔ افسوس ہے کہ جس صورتحال پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکیر فرمائی تھی، وہیں صورتحال آج ہمارے پورے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے۔ بڑے اور بااثر لوگ اذان دینے کو باعث عار سمجھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اذان دینے کو عار سمجھتے ہیں کہ تو بانگی نے کام سے آپ کو کام کرو۔ عام طور پر مساجد میں ایسے لوگ مؤذن رکھے جاتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ پہلے ہمارے یہاں بھی ہوتا نا مؤذن بیچارہ، وہ جھولی لے کے نکلتا تھا، پورے گاؤں میں سے کھانا اس کو دیتے تھے، یہ اس کی عزت ہم کرتے تھے۔ دیکھو اپنے اوپر خواہ کتنے فضول خرچ کر لے، مگر مسجد کے لیے سستے سے سستا مؤذن ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ 1000 والا پوچھا کہ 5000 والا، آپ اندازہ تو لگائیں کہ مؤذن کی فضیلت اس سے پہلی مجلس میں ہم نے سنی، اور آج تو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خلافت کے کام میں مصروف نہ ہوتا تو میں 5 وقت کی اذان بڑے پابندی کے ساتھ دیتا۔ اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصاری صحابہ کو یہ وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ اپنے علاقے میں سب سے افضل لوگ جو ہے تمہارے اندر اس کو مؤذن بنانا۔ دعوت کا اثر، اذان کیا ہے؟ دعوت ہے، دعوت کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو اذان ہوتی ہے اتنی غلط اذان ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ جو ادا کیے جاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مکروہ ہوتے ہیں۔ ہاں اذان اگر آپ کسی کو کھڑا کرے اور پوچھے کہ ان کی اذان آپ سنو تو اس میں اتنی فاحش غلطیاں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر اور اللہ اکبر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں بھی غلطی ان کی، ڈھیر ساری غلطیاں ایسے اذان ہوتی ہے۔ یہ کوئی اذان ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بستی کی اذان صحیح نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ اس لیے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اچھا عالم ہو اور اس کو 2000-1500 ایکسٹرا دے کے اسی سے اذان دلوائی جائے۔ اگر مسجد صاف صفائی کرنے والے مؤذن صاحب کی اذان صحیح نہیں ہے تو قوم کے ہی پیسے دینے ہیں، اور اگر آپ قوم کے پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے دیں۔ فرمایا نا بھی کہ اپنے اوپر فضول خرچی حد سے، ہم جب ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں تو 5000 روپے کا ہماری فیملی کا بل بنتا ہے، کبھی 60,000 کا بن جاتا ہے، کبھی 15,000 کا ہی بن جاتا ہے۔ ابھی ایک فیملی کے متعلق سنا 30,000 کا بل بنا، ہر ہفتے 30,000 کا بل، آپ اندازہ لگائیں تو وہ سب جائز، لیکن مؤذن 2,500 3,000۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ مؤذن کو اگر ان کی اذان صحیح نہیں ہے تو کسی کو جو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، ان کو فضائل تو معلوم ہی ہے اذان کی، کبھی منع نہیں کریں کہ بھائی ہم آپ کو 1500 دے دیں گے، ہم آپ کو 2000 دے دیں گے۔ کیا معلوم یہ آپ کا 2000-1500 دینا قیامت کے دن آپ کے لیے کتنے بڑے ثواب اور نجات کا ذریعہ بن جائے، کوئی نہیں جان سکتا اس کو۔ بستی میں اذان صحیح ہو تو لوگوں کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف کھینچتا ہے کہ وہ اذان کتنی اچھی اذان ہے۔ بعض مرتبہ کوئی اچھی اذان لیتا ہے، آپ کون اذان آتی ہے بہاری اذان ہوتی ہے، تو مطلب یہ آج تک اذان صحیح نہیں تھی، وہ خود کہنا چاہتا ہے کہ آج تک تمہاری اذان اچھی نہیں تھی، آج اذان بہت اچھی تھی۔ اس لیے اس کی خوب کوشش کرے کہ ہماری مسجدوں سے صحیح اذان کی آواز آئے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، بعض مسجدوں سے ایسی غلط اذان آتی ہے کہ پوری اذان کینسل۔ اگر اس کو شرعی پیمانے پر تولا جائے، اس پر چوکڑی کچھ نہیں ملے گا اس کو، سب گنہگار، متولی بھی گنہگار، بستی والے بھی گنہگار، سب گنہگار۔ کیوں تم نے فکر نہیں کی؟
مسجد تو 70-80 لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی بناتے ہیں، اور مؤذن 2,500 والا 5,000 بھی پورا نہیں دیتے ہیں مؤذن کو۔ قیامت کے دن اس کی بڑی پوچھ ہوگی۔ ابھی آپ جیسا کرنا چاہے کر لیں، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ قوم کے پیسے دینے ہیں، اگر نہیں دے رہے ہیں تو اپنے جیب سے دے، لیکن کم از کم اللہ کا لفظ تو صحیح زبان سے نکلے۔ دیکھیے آپ کہ اپنے اوپر کتنی فضول خرچی کر لیں گے، مگر مسجد کے لیے سستے سے سستا مؤذن ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، خواہ وہ کیسی ہی غلط اذان دے یا اسے مسائل اذان کا علم ہو یا نہ ہو۔ آپ بتائیں ہمارے یہاں کتنے ایسے مؤذن ہیں جن کو اذان کے مسائل معلوم ہو؟ مشکل سے ایسے آدمی ملیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اذان ایسی پرکشش ہو کہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں۔ کہا ابھی کہ اذان ایسی پرکشش ہو، اس لیے میں حافظ صاحب کو کہتا ہی رہتا ہوں کہ بھائی آپ ہی اذان دو، آپ ہی اذان دو، بہت فرق پڑتا ہے اس سے۔ اور اس کی آواز سے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ جائے۔ بعض مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ دیکھا بھی ہے کہ اذان کوئی اچھی دیتا ہے تو نرم دل والے لوگ رو بھی پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں آدمی۔ اللہ کی اذان ایسی فجر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں لوگ رو دیتے ہیں ایسی اذان۔ اب ہمارے تو یہاں ایسی اذان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کب پوری کرے کہ جلدی نیند آئے فجر میں۔ یہ کوئی اذان ہے بھائی، یہ کوئی اذان ہے، تو مذاق ہے۔ واقعی بہت بڑا ہم سب کی پکڑ ہوگی اس پر، ہم سب کی پکڑ ہوگی۔ آواز سے رگوں پہ میں سنسنی دوڑ جائے اور بے اختیار قوم مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب ہمارے یہاں تو بے اختیار قوم جو ہے کرکٹ کی طرف دوڑ جائے اذان کی آواز زور کے بعد سننے کی۔ یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیو۔ اور کیا حفیظ اللہ کے یہاں سے کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں آپ دیکھو۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم اسے سن کر ٹھٹک کر رہ جائے۔ اذان تو ایسی جو کہ غیر مسلم ہماری مسجد کے پاس سے نکلے تو وہ سننے پر مجبور ہو جائے کہ کیا کیسی اذان ہے۔ کتنے ایسے کافی غیر مسلم لوگ ہیں جو اذان سن کر رو دیتے ہیں۔ اب تو کچھ اچھا ماحول ہے یو پی کے علاقوں میں بھی اور دوسری جگہ پر کہ اذان کچھ صحیح سنائی دیتی ہے، باقی واقعی اتنی خراب اذان، ابھی میں ایک جگہ سفر کر کے آیا، اتنی خراب اذان کہ کیا معلوم کہ کیسے لوگ ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، اس کو کوئی اس بات کی کوئی اصلاح کسی کو فکر نہیں ہے، سب اس گناہ میں ملوث ہے۔ مگر ہمارے یہاں اذان اس طرح دی جاتی ہے کہ نہ اس میں کوئی سوز و گداز ہوتا ہے اور نہ کسی روحانی کشش کا شائبہ، بلکہ محض ایک رسم کی ادائیگی کے طور پر اس عمل کو انجام دے کر اطمینان کر لیا جاتا ہے۔ مؤذن حضرات نہ صرف یہ کہ اذان کے مدوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں، بلکہ بہت سے مؤذن تو صراحتاً غلط تلفظ سے اذان دیتے ہیں کہ مطلب بالکل خبط ہو کر رہ جاتا ہے۔ بہت غلط اذان ہوتی ہے، مثلا اللہ اور اکبر، یعنی اکبر اور اللہ کے الف کو کھینچ کر پڑھنا، اور میں آپ سننا چاروں مسجد کی اذان ہمارے یہاں کی سننا، آپ کو واضح فرق معلوم ہوگا۔ بعض مسجد سے اشہد اللہ کے اذان کی آواز آتی ہے، اشہد اللہ، دیکھنا یہاں یہ غلطی بتلائی ہے۔ اور اشہدو کو اشہدو پڑھنا، یہ تو میں نے دیکھا بھی نہیں، ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہ مسئلہ، یعنی یہ کتاب ابھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی غلطیاں عام ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مؤذنین کا صحیح انتخاب کریں۔ باقی یہ جو ہے اللہ کے یہاں سب اس کے مواخذے میں آئیں گے۔ بہرحال تو یہ تو مفتی صاحب جو ہے مفتی محمد سلمان منصور صاحب کا ہر مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے دی گئی اذان کا حکم۔ اگر وقت سے پہلے اذان دے دیں، مان لو کہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے 6:58 پہ اور ہم اذان دیں 6:59
55 منٹ پر، یعنی 3-4 منٹ پہلے کوئی بھی نماز ہو جیسے، تو اگر ہم نے وقت سے پہلے اذان دے دی تو نہیں چلے گی، پھر سے اذان دو، وقت جب داخل ہو جائے اس کے بعد پھر سے اذان دو۔ تو وقت سے پہلے دی گئی اذان، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو واپس لوٹاؤ، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد اذان دینی چاہیے۔ بغیر وضو کے اذان و اقامت کہنا، اذان باوضو دینا مستحب ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے اذان دے دی تو گنجائش ہے، اور بلا وضو اقامت کہنا بہرحال مکروہ ہے۔ اذان تو مجبوری کے درجے میں بغیر وضو کے بھی دے دے چلے گا، وضو کرنا مستحب، لیکن اقامت بغیر وضو کے دی تو یہ جو ہے ہر حال میں مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بغیر وضو کے اذان کہنا مکروہ ہے تو نماز بھی پڑھ لے، نہیں، کبھی اذان کا اقامت کا وقت آیا، وضو ٹوٹ گیا تو کہا جلدی جلدی اقامت کہہ کے پھر وضو کرنے جاؤں گا، نہیں ایسا نہیں، پہلے وضو کرو بعد میں اقامت کہو۔ اب اذان کا مسنون طریقہ، اذان کس طرح دے؟ اذان کے ہر کلمے کو ایک سانس میں ادا کرنا اور ہر کلمے کے آخر میں جزم کرنا مسنون ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو با کے بعد جو را ہے اس کو ساکن کریں اور ایک ہی سانس میں ایک کلمہ کہے۔ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا، تیسرا مسئلہ، اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے تاکہ آواز بلند ہو، مستحب ہے۔ مسجد میں مائک کے ذریعے اذان دینا، اگر اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو اور مؤذن مسجد میں ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اگر اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو اور مؤذن مسجد میں ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ مسجد سے باہر اذان دینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ باہر والے کو آواز پہنچ جائے، اور یہ مقصد لاؤڈ اسپیکر سے حاصل ہو گیا، اس لیے اگر مائک کے ذریعے اذان دے تو دے سکتے، جیسے ہمارے یہاں ہے۔ اگر ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان پڑھنا، کوئی مؤذن ہوتے ہیں تو کہا ابھی ایک مسجد میں اذان دی، ابھی ظہر کی اب مسجد عمر میں چلے جائے تو چلے، ایسا ایک مؤذن کا 2 مسجدوں میں اذان پڑھنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں نماز پڑھی، اسی لیے دیکھو یہ اتفاق سے مسئلہ آ گیا، فقہا نے لکھا ہے کہ جس بستی میں اذان ہو جائے اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو یہاں کسی ضروری کام سے بھی نکلنا اچھا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ فقہا کی نظر کتنی عمیق ہے۔ اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد ایک طرف جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کرکٹ کی پوری ٹیم تیار ہوتی ہے، پوری ٹیم تیار ہوتی ہے۔ اب کیا گمان رکھیں ان کے متعلق ہم کہ انہوں نے نماز پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ آپ اپنے ضروری کام سے بھی نہ نکلے، بہتر ہے جب بستی میں اذان ہو گئی تو کچھ دیر کے بعد نکلے تاکہ مسجدوں میں نماز ہو گئی۔ کبھی کسی عذر کی وجہ سے آدمی گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کے بعد نکلے، ایسی کوئی ضرورت پیش آئے، لیکن ہمارے یہاں تو کھیل کود ہی خدا ہے، کھیل کود ہی خدا ہے، اور نماز یہ نماز نہیں ہے۔ آپ دیکھو کیا لکھا کہ ایک مسجد کا مؤذن دوسری مسجد میں اذان پڑھنے نہ جائے، کہ ہو سکتا ہے اس میں گڑبڑی ہو جائے، اس لیے اس کی جو ہے ہم اصلاح کریں۔ ٹیپ ریکارڈر میں اذان، اب یہ کہ بھائی میری آواز تو ایسی غلط ہے تو ایک کام کرو، مکہ کی اذان جو ہے ریکارڈ کر کے رکھ دو، اور ہر 5 وقت میں جو ہے وہ موبائل اس کے سامنے رکھ دو، مائک کے سامنے، اذان ہو جائے گی تو چلے گی، نہیں اذان ہی دینا ہے نا، آواز تو صحیح ہے مؤذن صاحب کی۔ ٹیپ ریکارڈر میں اذان کی آواز ٹیپ کر کے ہر نماز کے وقت اس کو چلا دیا جائے تو اس طرح ٹیپ میں دی ہوئی اذان معتبر نہ ہوگی، اذان معتبر نہیں ہوگی۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اذان و اقامت کا حکم، اب یہ مسئلہ بہت ہماری ضرورت پڑتی ہے کہ اکیلا آدمی نماز پڑھے تو اس کے لیے اذان و اقامت کا کیا حکم ہے۔ لیجیے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اذان و اقامت، اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ اذان و اقامت کہہ کر نماز فرض ادا کرے، یہ اکیلے آدمی کے، لیکن آگے اس کو خوب دھیان سے سننا،
اور سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں پوچھ لینا. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اذان و اقامت کہہ کر نماز فرض ادا کرے. لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے، اس لیے کہ ابھی لندن سے ہی مسئلہ میرے پہ آیا تھا، میں نے اس کا جواب اسی سے دیا تھا. تو لیکن اگر بستی، اس لیے کہ کسی نے کہا تھا، کسی مولوی صاحب نے یوٹیوب میں بیان میں کہا تھا کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، تو وہ تو گھبرا گئے کہ ہماری تو پوری نمازیں گھر میں ہوتی ہے. تو مجھ پر میسج آیا، میں نے اس کا جواب اسی سے دیا تھا. تو لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے اور بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا اذان و اقامت پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ شہر میں ہونے والی اذان سے سنت فی الجملہ ادا ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اگر ہم بستی میں ہیں اور کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھیں اور ہماری بستی میں اذان ہو چکی ہے اور جماعت ہو چکی ہے تو پھر جو ہے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تنہا آدمی، اکیلا آدمی جو ہے بغیر اذان و اقامت کی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے گھر میں. لیکن شرط میں نے ذکر کر دی. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی